الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے گزشتہ آیت میں یہ دیکھا کہ عرش الہی کے اٹھانے والے اور اس کے اطراف و جوانب میں اللہ کے حاضر مخلوق اللہ کی تسبیحات کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اور ایک دعا تو یہی تھی. یہ بھی عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے، ربنا اے ہمارے پروردگار، یا ہمارے معبود، یا رب جہنم کے عذاب سے بچاؤ ان کو. لیکن صرف یہ نہیں، وہ ادخلہم، اے ہمارے پروردگار، ہمارا مولا، ان اہل ایمان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو جنت میں داخل فرما، اور وہ بھی جنات عدن، ہمیشہ خوش و خرم اور سرسبز و شاداب جنت. اور وہ وہی جنت التی وعدتہم، جس کا یا اللہ تو نے ان کے ساتھ تو ویسے بھی وعدہ کیا ہے. ہماری تو ایک خواہش ہے، ایک سفارش ہے، ان کو بھی دے دے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. یا اللہ، ان اہل ایمان کے والدین، ان کے اولاد، ان کے گھر کے افراد اور کنبے کے لوگ، ان کے زوجات، ان کی بیویاں، ان سب کو جنات عدن میں داخل فرما. انک انت العزیز الحکیم. بے شک اللہ، تیرا تو حکم غالب ہے دنیا میں. کوئی معاملہ یہاں اللہ سے متعلق کسی مخلوق کے ذریعے سے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑا نہیں کیا گیا. یہ جو کچھ کفر اسلام کا معاملہ بنی نوع انسان کر لیتا ہے، تو زمین کے سینے پر رہتے چلتے پھرتے ان معاملات میں نظم کائنات اور چرخش کائنات میں انسان کا کچھ نہیں چلتا. سورج کی تابانی، روانی، اسلوب و طریقہ کار، چاند، اس کی چاندنی، ہوا، موسم، فضا، ان میں تو انسان پوری کائنات مل جائے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور بے شک تیری ذات غالب اور حکمتوں کے مالک ہے. وقہم السیئات، یا اللہ ان اہل ایمان کو اور ان کے متعلقین کو برائیوں سے محفوظ فرما. ومن تق السیئات، یا اللہ جن لوگوں کو برائیوں سے تم محفوظ فرماؤ گے، فقد رحمتہ، فقد رحمتہ، جس کو تقوی نصیب فرما دی، جس کو برائیوں سے دوری کی توفیق بخشی، فقد رحمتہ، یا اللہ تو نے پھر اس پر رحم کیا ہوگا.
تو اس پر تیرا رحم ہی ہوگا. اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ نورانی مخلوق رب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے. یا اللہ، ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی کی اس کی عظمت اور بڑائی کا کوئی پیمانہ اور مقدار نہیں ہے، وہ تو پھر یہی ہے کہ آدمی کو دنیا میں جو تقوی کا منزل ملتا ہے، تقوی کا رستہ ملتا ہے، تقوی والی زندگی ملتی ہے، تو پھر آخرت میں اس کو جہنم کی آگ سے بچنا نصیب ہو جائے، تو پھر یہی ہے بڑی کامیابی. اس لیے تقوی کا پیشہ بناؤ. اور یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کی وہ نورانی مخلوق کی جس کے لیے کوئی جہنم نہیں ہے، وہ بھی اہل ایمان کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں. یہی انسان سے کہ جن کے آمد سے پہلے اللہ کی بندگی کے لیے وہ یہ ملائکہ کرام خاص تھے، وہ تو اب بھی ہیں، لیکن انسان کی افضلیت ان پر ثابت کر دی گئی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، اور انہوں نے بلا تاخیر بغیر کسی لیت و لعل یا حجت و دلیل کے فسجدوا. تو دیکھ رہا ہے کہ اے بنی آدم، تو خود بھی اپنا بلا سوچو کہ اللہ کے ایسے عظیم اور ایسے نیک اور پاکیزہ مخلوقات تمہارے لیے دعا کریں تو قابل بنو کہ اس دعا میں آپ کا بھی نام آئے، میرا بھی نام آئے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ